الطلاق مرتان، طلاق تو دو مرتبہ کا معاملہ ہے، ایک کی حد تک، دو کی حد تک رجوع کا امکان، اور اس کے بعد 3 طلاقیں ہو جائے تو معاملہ ختم، وہ بات بھی آگے بیان ہو رہی ہے۔ باقی اس کے تفصیلی مسائل ہیں، طلاق رجعی عدت کے اندر رجوع کا معاملہ، اور اسی طرح طلاق بائن کا معاملہ، عدت کے بعد نیا نکاح کرنا پڑے گا، اگر عدت گزر گئی 1 کی حد تک 2 کی حد تک نکاح کی تجدید ہو جائے گی، لیکن 3 طلاقیں دے دی، طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اس کے بعد معاملہ نہیں بنے گا الا یہ کہ شرعی حلالے کا معاملہ ہو۔ اب بہرحال فرسٹ ٹائم سننے والوں کے لیے بڑا بھاری بھرکم سبجیکٹ ہے، میں نے صرف اشارہ کیا، تفاسیر کا مطالعہ کیجیے گا۔ ایک شخص کے لیے جس نے نکاح کیا ہے، ایک اس خاتون کی جو اس کی بیوی بن چکی، 3 طلاقوں کا اختیار ہے، 1 اور 2 کے بعد رجوع کا امکان، 3 کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں 2 کا ذکر ہے۔ اب طلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ کا معاملہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر روک لینا ہے معروف طریقے پر یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک کے ساتھ۔ اللہ اکبر، ناظرین کرام توجہ کیجیے گا، یہ اگلا جملہ جو آ رہا ہے میری زبان پر، یہ بعد میں بھی آئے گا۔ طلاق پسندیدہ شے نہیں ہے، گھر ختم ہو رہا ہے، ناگوار اور کڑوی بات ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر روکنا ہے 1 اور 2 کی حد تک، معروف و بھلے طریقے پر رکھو، رخصت کرنا ہے حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو۔ یہ اتنا پیارا دین ہے، اتنی کڑوی اور ناگوار صورتحال کے بارے میں اتنی پیاری تعلیمات دے رہا ہے، تو جب نکاح ہے اور شوہر و بیوی کا تعلق قائم ہے تو کیا پیاری تعلیمات اس دین نے عطا کی ہوں گی۔ ہم آج ناہنجار اور نالائق ہیں کہ دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، دین سے دور ہیں، ہمارے گھرانے جو ہے وہ کیا آگ برسا رہے، آج جنگ و جدال کا ماحول ہمارے معاشرے میں دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ ان پیاری تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو تم نے ان بیویوں کو دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں یہ اندیشہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ آگے مسئلہ خلع کا بیان ہو رہا ہے، میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک اصولی بات کیا آئی، جو تم شوہروں نے بیویوں کو دے دیا واپس نہیں لے سکتے۔ یہ جو عجیب بات ہوتی ہے نا، طلاق کا موقع آتا ہے تو جی یہ لسٹ آپ نکالیے، یہ واپس کرو واپس کرو، یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے، بالکل ناہنجاری کی بات ہے۔ ایک حدیث مبارک سنیے، عجیب لگے گا آپ کو، کیوں یہ اتنا گندا معاملہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو اللہ کے رسول ہمیں سمجھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام ایک حدیث مبارک میں ذکر آیا عموم کے اعتبار سے، جس نے کسی کو تحفہ دیا اور تحفہ دینے کے بعد واپس مانگ رہا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے کتے نے وامٹ کیا ہو، الٹی کی ہو، اور وہ اپنی وامٹ کو، الٹی کو چاٹنا شروع کر دے۔ کتنا گندا لگا نا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، حضور رحمت اللہ للعالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں، کتے نے قے کر کے چاٹا، جتنا ہی تمہیں گندا لگ رہا ہے اتنا ہی یہ بھی گندا ہے کہ تم کسی کو تحفہ دو اور واپس مانگو۔ اور خوشی خوشی شادی کرتے ہو اور بساتے ہو اپنے گھر کو، تو خوشی خوشی تم نے گولڈ بھی دیا ہوگا، پیسہ بھی دیا ہوگا، کچھ اور بھی دیا ہوگا، وہ ہو گیا اس کا، الا یہ کہ خلا کا معاملہ آئے، وہ بھی بات آگے آ رہی ہے۔ ادروائز کلیئرٹی رہے، دے دیا سو دے دیا، اللہ ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ، پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، اب ان کے لیے کنٹینیو کرنا ممکن نہیں ہے، تو عورت کو حق دیا گیا ہے طلاق کا تقاضا کرنے کا۔ مرد طلاق دے سکتا ہے، اس کو یہ دینے کا حق دیا گیا، عورت طلاق مانگ سکتی ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں خلع کہتے ہیں۔ فرمایا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ان دونوں پر کوئی حرج کا معاملہ نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ اگر اس کا کوئی معاوضہ یہ عورت دے دے۔ وہ معاوضہ کیا ہے؟ جب عورت خود طلاق مانگتی ہے تو اس کو کچھ چھوڑنا پڑے گا، مال ہے تو واپس کرنا پڑے گا، کچھ تحفے تو واپس کرنا پڑیں گے، یہ ہے اس صورت میں تو واپس ہو سکتا ہے۔ ادروائز مرد نے طلاق دی اور تقاضا کر رہا، جو پوری لسٹیں ہمارے چلتی ہیں، بالکل وہ قے والی بات ہے جو حضور کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ اختیار عورت کے اعتبار سے خلا کا تقاضا کر سکتی ہے، اس صورت میں کچھ اس کو مال چھوڑنا پڑے گا، اس کی گنجائش بتا دی گئی۔ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھو۔ سبحان اللہ، ان گھریلو زندگی کے حالات اور واقعات کے حوالے سے جو احکام آ رہے، اللہ کہہ رہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کو سیریس لینا چاہیے۔ ہم نے مذاق کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، نکاح کے متعلقہ معاملات کو، طلاق کے متعلقہ معاملات کو، گھریلو زندگی کے معاملات کو ہم نے کھلواڑ بنا رکھا ہے۔
اور ایمان والے ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میری حدود ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس ان سے آگے نہ بڑھو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ تعالی کی حدود سے تجاوز کرتا ہے پس یہی لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں کو اللہ پکڑے گا. مردوں کو یاد رکھنا چاہیے، وہ سمجھتے ہم بڑے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. ہاں، عورتوں کو کوئی کھلی چھوٹ نہیں دے دی گئی ہے. عورت وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے جو شوہر کی تابعداری کرنے والی ہو. یہ بات بھی سورہ نساء کی آیت 34 میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی. مردوں کو بھی اللہ تعلیم دیتا ہے، عورتوں کو بھی اللہ تعلیم دیتا ہے، مگر اللہ کی تعلیم کو مانے تو صحیح، سیکھے تو صحیح، عمل تو کریں اور یقین تو رکھیں، تب ہمارے گھر بہت پیارے ہو جائیں گے. آج تو بربادی آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، اللہ کی کتاب سے دوری ہے. اس لیے آج ہمارے گھروں کے نقشے کچھ اور ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں. فرمایا اب تیسری طلاق کا بیان، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو جائز نہیں اب اس شوہر کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس خاتون کے علاوہ کسی دوسرے تو جائز نہیں، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، یہ طلاق مغلظ، معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ عورت یہاں سے فارغ، اب ان دونوں کا تعلق تو قائم نہیں ہو سکتا الا یہ کہ کیا ہے، یہاں تک کہ یہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ اگلا دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اگر وہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ خیال رکھیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے. یہ ہے جس کو شرعاً شرعی حلالہ کہا جاتا ہے. ایک شخص سے 3 طلاقیں دے دی، معاملہ ختم. باقی ہمیں دین سیکھنا چاہیے. یہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے کر کھلواڑ کرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو نافذ تو کرایا لیکن کوڑے بھی لگواتے تھے. آج کوئی ایسا اہتمام نہیں، لوگوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، کھلواڑ بنا رکھا ہے. ارے شادی کرتے ہو، زندگی بھر کا معاملہ کرتے ہو، معلوم تو کرو کہ نکاح کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں. اور طلاق دینے کا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا؟ ایک طلاق دی جائے، ایک وقت میں دی جائے، حالت طہر میں دی جائے جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو. یہ سورہ طلاق میں پڑھیں گے 28 پارے میں. ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے، حالت طہر میں دی جائے جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو. کون سیکھتا ہے، کون خیال رکھتا ہے؟ وہ جو اللہ کو مانے گا وہی خیال رکھے گا، ورنہ جو اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی نہیں مان رہے وہ ان احکامات سے تو دور ہیں. پھر کہتے ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر تو بات ہی ختم نا. مگر اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، نکاح کرتے ہو سنت کے طور پر، تو معلوم تو کرو کہ نکاح کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں اور سنت میں نکاح نبھانے کا طریقہ کیا بتایا گیا، اور طلاق کے بارے میں سنت میں کیا تعلیم دی گئی. اگر ہم یہ نہیں سیکھتے تو ہمارا قصور ہے نا. اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے شرعی حلالہ. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، معاملہ ختم، اس کی عدت مکمل. یہ خاتون کہیں اور نکاح کر سکتی، آزاد ہو گئی. اگر وہ شخص انتقال کر جائے تو پھر عدت پوری ہوگی بیوہ والی، یا اگر وہ شخص اس کو طلاق دے کر فارغ کر دے، عدت مکمل ہوگی، تو یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. البتہ یہ فطری انداز سے ہونا چاہیے، نیچرلی ہونا چاہیے. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا تھا، اور آج یہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی پلینڈ قسم کا حلالہ کرنے والے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ حدیث مبارک بھی ذہن میں رہے. مزید تفصیلات تفاسیر میں دیکھیے گا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وہ انہیں جاننے والوں کے لیے وعدے فرماتا ہے. اللہ اپنے دین کی تعلیمات ہمیں سیکھنے کی، ان کا یقین رکھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پوری کرنے کو آئیں تو معروف طریقے پر انہیں روکے رکھو یا بھلے طریقے پر ان کو رخصت کر دو. یہ وہی بات 1 اور 2 طلاق تک رجوع کا امکان، اور کتنی پیاری تعلیم، بھلائی، حسن سلوک کا معاملہ کرنا. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ کہیں تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. 1 طلاق 2 طلاق تک رجوع کا امکان ہے، اچھا میں رجوع تو کر لوں، پھر اس کے ماں باپ نے مجھے یہ کہا تھا، اس کے بھائیوں نے وہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، میں چھوڑوں گا نہیں. نہ، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا کہ تم نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا. اللہ اکبر، یہ جملہ میری زبان پر، اللہ نہیں چھوڑے گا اگر اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہو.
اللہ کہہ رہے اس لیے مت روکو کہ تم نقصان پہنچاؤ گے اور تم زیادتی کرو گے، اس لیے تم رجوع کا معاملہ نہ کرو، بلکہ گھر کو بسانے کے لیے، زندگی اچھی طرح گزارنے کے لیے، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے معاملات طے کرنے کے لیے رجوع کر سکتے ہو 1 اور 2 کی حد تک۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ زیادتی کرتا ہے بیوی کے ساتھ، رجوع کرنے کے بعد تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگلے الفاظ کو بھی دل کے کانوں سے سنیے، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق مت بناؤ۔ ڈونٹ پلے ود دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کھلواڑ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مرد کو اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ زندگی اجیرن کرتے ہو، اور ایک وقت میں 3 طلاقیں دے کے گھروں کو برباد کرتے ہو، کھلواڑ مچا رکھا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کا مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور جو یہ کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی وہ اس سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ تم اللہ کے ماننے والے ہو تو اللہ کی مانو تو صحیح۔ اللہ کا نام لے کر نکاح کرتے ہو تو نکاح کو نبھانے کے لیے اللہ کو تو یاد رکھو۔ سنت کا نام لے کر نکاح کرتے ہو تو سنت کی پیروی تو کرو نکاح کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طلاق پسندیدہ بات نہیں، ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین بات ہے، مگر خیال تو رکھو۔ فرمایا یعظکم بھی، اللہ تمہیں اس سے نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔